بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم یہودیوں کے جو علماء ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا نظریہ عقیدہ کیا ہے، مذہبی عقیدہ، اور وہ یہودیوں کو کون سا لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ جاننا مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا سن لے تو بہت بہتر ہے، تاکہ ان لوگوں کا جو گٹھیا مشن ہے وہ سب کو نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ جو نیتن یاہو نے جو ظلم و بربریت جاری رکھا ہوا ہے، نیتن یاہو کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے کہ 57 اسلامی ممالک کا ایک چھوٹی ریاست پہ کوئی بس نہیں چل رہا، اور کوئی ایسا حملہ کرنے والا نہیں ہے کہ ان کو سبق سکھائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہودی ربیوں کا، جو ہم علماء کہتے ہیں۔ ان کا ابھی آج کل جو سوچ ہے اور جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یعنی ڈر چکے ہیں اور خوف کھا کر اسرائیل چھوڑ کے جو بھاگ چکے ہیں اس کے بارے میں، اور جو پہلے سے ہی یعنی باہر دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی لیکچر دیتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے، جو دل میں ڈر اور خوف ہے، جو پریشانی ہے وہ دل سے نکالے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یعنی اسرائیل کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اس نے یہ جو علماء ہے ربی یہودیوں کے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہے ہیں یہ یعنی یہ زیادتی ہے، جو غزہ کے لوگوں کے جو گھر مسمار ہو رہے ہیں یہ زیادتی ہے، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو مر رہے ہیں یہ ہم نہیں مار رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے جو مارا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اب پورا کرنے والا ہے۔ ہمارا مسیح آنے والا ہے، ہمیں جو ہے زمین ملے گا اور ہمیں تل ٹیمپل ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں دے گا۔ تو آپ لوگ ڈر اور خوف دل سے نکال لیں اور سب آ کر یہاں پہ اکٹھے ہو، سب آ کر یہاں پہ اس کام میں حصہ لو، اور اس جو ظلم و بربریت ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اور بڑھے گا، یعنی بڑی جنگ یہ بڑھے گی۔ اچھا، ایک اور ربی کا جو تبصرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا جنگ چھیڑنا چاہیے۔ ہمارا جو مسیح آئے گا وہ چاہتا ہے کہ بڑا جنگ ہو تو اس کے بعد میں آؤں گا۔ تو بڑا جنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو سب سے بڑا دشمن وہ سمجھتے ہیں، یہ یہودی ربی علماء جو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں وہ سب سے نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں کہ ایران ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ترکی ہے، اور حزب اللہ یمن یہ تو ان کے جو ہے نا اتحادی ہے۔ تو یہ دو ممالک ہمارے بڑے دشمن ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا بڑی جنگ چھیڑ جائے جس طرح انہوں نے ایران کے اوپر 2-3 حملے کیے۔ ایران کا صدر شہید ہوا، یہ سب کو معلوم ہے کہ کس نے کیا۔ اور دوسرا جو ہے فلسطینیوں کا جو حماس کا جو سربراہ تھا وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا اور کلم کلا کیا، ابھی تسلیم تو نہیں کر رہے لیکن کیا تو انہوں نے ہے، ان کا تو کوئی اور دشمن تو نہیں تھا۔ تو یہ ایران کے سرزمین پر جو حملہ ہوا ہے یہ ایران کو ورغلانا ہے، اور یہ ایک اور موقع چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا موقع ملے کہ ہم ایران کے اوپر یلغار کر دیں، اور وہ پھر ترکی کی طرف بھی موڑیں گے۔ تو امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ، ان میں وہ یہودی بیٹھے ہیں جو اسرائیل کو چلا رہے ہیں۔ ابھی آتے ہیں یہ نیتن یاہو کے بارے میں کہ نیتن یاہو نے جو بربریت جاری رکھا ہوا ہے، کون سی قوت ہے جو نیتن یاہو کو احکامات جاری کرتا ہے کہ ایسا آپ نے کرنا ہے۔ نیتن یاہو کو جو احکامات دیتا ہے وہ یہودی ربی، یہ جو علماء ہیں یہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، اس حساب سے نیتن یاہو چل رہا ہے۔ ان کا یہ سوچ نہیں ہے کہ امن ہو، معاہدہ ہو اور جنگ ختم ہو جائے، نہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جنگ بڑھے، میڈل ایسٹ میں یہ جنگ بڑھے، اور ہمارے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی یہ سب مل کر جو تل ٹیمپل ہے وہ بنانے میں مدد کرے، اور عربوں کو تباہ کر دے اور ایران کو تباہ کر دے، ہم کو یہاں پہ قوت دے، اور ہم کو یہاں پہ گریٹر اسرائیل بنا کر دے، اور ہم کو یہاں پہ جو ہے تل ٹیمپل بنا کر دے، یعنی یہ جو ہے ممالک ہماری مدد کرے۔ اب جو نیتن یاہو ہے
रबी की बात तो क्लियर हुआ कि रबी अहकामात जारी करता है नेतन्याहू को। रबी को कौन कहता है? रबी के पीछे भी लोग हैं, और वो लोग हैं जो जायोनिस्ट है, लेकिन खुद को जायोनिस्ट नहीं कहते। आम तौर पे जो जो बाइडन है उसका सेक्रेटरी है, और जो ये नेतन्याहू है, जो नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने खुद को यानी तस्लीम किया हुआ है कि हम जायोनिस्ट है। अब जो चार्ल्स है, जो डियाना का शौहर, बरतानिया का किंग, ये भी जायोनिस्ट है। अब इसके अलावा जिनके पास मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं, जिसके समंदरों में शिप्स चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, जो असलहा साज फैक्ट्रियाँ रखता है, बेशक वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, इटली में हो, ये सब यही लोग हैं जो इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं, और इस जंग को बढ़ाकर कहते हैं कि हम आर्मेगेडोन यानी जो बड़ी जंग है वो छेड़ेंगे, और अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों लोग जब यहाँ पर मरेंगे तो तभी हमारा मसीहा आएगा। बड़ी जंग के बगैर हमारा मसीहा नहीं आएगा। इनका नज़रिया यह है कि हम बड़ी जंग छेड़ दें तो तभी हमारा मसीहा आएगा और हमारी मदद करेगा, दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे हम, और हमारी जो है पूरी दुनिया पे मुसल्लत हम हो जाएंगे, और हमारी तसल्लुत रहेगी, हम मज़े करेंगे, हमारी ऐश व इशरत होगी। यानी वो दुनियावी कामयाबी के बारे में सोच रहे हैं। कभी इनके दिल में ये नहीं है कि हम जन्नत हासिल कर ले, हम कोई नेक काम कर ले। दुनिया में इस वक्त जो बुरे काम हो रहे हैं, सूद सबसे बड़ा बुरा काम है, वो पूरा निज़ाम दुनिया का इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब इस पे बात करेंगे आगे, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया उसके अलावा मेरे दिल में बहुत बातें हैं, लेकिन एक वीडियो में ये बोलना ख़त्म करना काफ़ी नहीं है। इंशाल्लाह मैं आगे, आप इंतज़ार करें, मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है। खुदा हाफिज़।